شرعی طور پر مایوسی کا معنی تلاش کریں تو پھر اللہ ذوالجلال کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا یہ مایوسی ہے۔ اور مایوسی اچھے بھلے شخص کو اور تندرست و توانا شخص کو بیمار کر کے اور اس میں معطل کر کے رکھ دیتی ہے، اور محنت اور کوشش کرنے کی جو فطری صلاحیت ہے وہ بھی چھن جاتی ہے انسان سے مایوسی کی وجہ سے، اور مایوسی کا شکار انسان اپنے آپ کو بوجھ سمجھنے لگ جاتا ہے، زندگی سے وہ تنگ نظر آتا ہے، یہاں تک کہ جب معاملہ حد سے بڑھے تو وہ اس زندگی کو بھی ختم کرنے سے دریغ نہیں کرتا، جسے خودکشی کہا جاتا ہے، جو حرام ہے دین اسلام۔ اگر اس خطرناک مرض کا بر وقت تدارک نہ کیا جائے، علاج نہ کیا جائے، تو ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، بندہ اللہ کی جلال کی رحمت سے مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مایوسی، نا امید ہونا، اس ذات بابرکت سے اعتماد کا اٹھ جانا، یہ بہت بڑے خسارے کی بات ہے، یہاں تک کہ انسان بعض دفعہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کَفُورٌ، قرآن کریم کے الفاظ ہیں۔ مایوسی کے برعکس اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی مایوسی کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے رحمت بہت بڑی صفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، قرآن کریم کی ابتدا میں ہی اللہ تعالیٰ کی یہ دو بڑی صفات بیان کی گئی، رحمان اور رحیم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم المرسلین ہیں، آپ کی صفات میں سے بڑی صفت وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قرآن کریم میں بیان کی گئی۔ حضرت مولانا ابو کلام آزاد ایک جگہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی، اگر ان میں غور کیا جائے تو ان صفات میں سے جس صفت کا تذکرہ سب سے زیادہ رب کائنات نے اپنی کتاب میں کیا ہے وہ یہی صفت رحمت ہے۔ تقریباً کم و بیش 300 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی صفت کو واضح طور پر بیان کیا، اور اگر اس لفظ کا لفظ رحمت سے ہٹ کر جو اس کے قریب معانی ہیں وہ قرآن کریم میں دیکھا جائے، جیسے صفت ربوبیت ہے، صفت عفو و درگزر ہے، کرم کا معاملہ ہے، حلم ہے، تو پھر ہمیں قرآن کریم شروع سے لے کر آخر تک انہی صفات کے گرد گھومتا ہوا نظر آتا ہے۔ جو قرآن کریم کی ابتدا سے لے کر آخر تک انہی صفات کا مظہر ہمیں قرآن کریم میں نظر آتا ہے۔ مایوسی اگر قرآن کریم کی روشنی میں دیکھیں یا حدیث مبارکات کی روشنی میں دیکھیں تو انسان کو کبھی بھی مایوس ہونے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورۃ الزمر آیت مبارکہ نمبر 53 قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے محبوب کریم میرے بندوں کو بتا دیجئے، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، حد سے تجاوز کر گئے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں تو صرف اور صرف کافر ہوتے ہیں، بندہ مومن کبھی بھی اللہ ذوالجلال کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ نے کا ارشاد ہے فَلَا تَكُن مِّنَ الْقَانِطِينَ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والوں میں سے بالکل نہ ہو جائیے۔
ایک اور موقع پر ارشاد فرما وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ کہ سوائے گمراہ لوگوں کے اللہ ذوالجلال کی رحمت واسعہ سے کوئی بھی محروم بھی نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس بھی نہیں ہوتا۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِن رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بڑے واضح انداز میں فرمایا کہ اللہ ذوالجلال کی رحمت سے صرف اور صرف وہ لوگ مایوس ہوں گے جو اہل کفر ہوں گے۔ والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات بینات کا انکار کرتے ہیں، ولقائہ، اور اس کی ملاقات کا وہ انکار کرنے والے ہیں، قرآن کریم کا بھی انکار کرنے والے ہیں اور اس کی آیات بینات کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ اولئک یئسوا من رحمتی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اور صرف وہی لوگ میری رحمت سے مایوس ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ سورہ عنکبوت ہے، آیت مبارکہ نمبر 23۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ہے۔ اور اسی مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بھی کثرت سے بیان فرمایا۔ ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق الخلق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے بھی پہلے اپنے عرش پر ایک جملہ لکھا، حدیث مبارکہ میں ہے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میرا غضب جو ہے وہ میری رحمت پر سبقت لے جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش پر تمام مخلوقات کے قائم کرنے سے پہلے یہ لفظ لکھ دیے، اور جس کی خبر میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت والی زبان سے، کہ جس زبان سے صرف اور صرف حق اور سچ کا ظہور ہوتا ہے، اس زبان سے بیان ہے۔ اسی طرح حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے بیان فرمائیں، لیکن الفاظ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں۔ حدیث قدسی اور قرآن کریم میں فرق صرف یہی ہے کہ حدیث قدسی کے الفاظ اللہ ذوالجلال کے ہوتے ہیں، اس کو بیان آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں یا قرآن کریم کا اور حدیث قدسی سے فرق اتنا ہی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ وہ بھی منزل من اللہ ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسی انداز سے بیان کرتے ہیں جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا۔ تو حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، جب تک تو مجھے پکارتا رہے گا، مجھے یاد کرتا رہے گا، مجھے ندا دیتا رہے گا اور مجھ سے امیدیں وابستہ کرتا رہے گا، کیونکہ مایوسی اللہ تعالیٰ سے امید کا انقطاع ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات کریمانہ سے آدمی جڑا رہتا ہے اور امید رکھتا ہے، مایوسی اس کے قریب نہیں آتا۔ تو اے ابن آدم، تو مجھ سے امیدیں وابستہ رکھے گا تو میں تجھے معاف کرتا رہوں گا۔ اور لمبی حدیث ہے، وہ معافی کا پیمانہ کیا ہے؟ دو چیزوں کی مثال اس حدیث مبارکہ میں بیان فرمائی کہ اگر تیرے گناہ آسمان کی وسعتوں سے بھی زیادہ ہے، لیکن میری ذات کریمانہ سے تو وابستہ رہا اور امید رکھتا رہا، تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ اور دوسری مثال دی کہ زمین کے ذرات سے بھی گناہ تیرے زیادہ تو نہیں۔ کون ایسا ہے جس کی گناہ زمین کی وسعتوں سے بھی زیادہ ہو؟ لیکن آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب تک مجھے امیدیں مجھ سے وابستہ رکھتا ہے، مجھ سے معافی مانگتا رہتا ہے، میری ذات سے جڑا رہتا ہے، آسمان کی وسعتوں یا زمین کے ذرات سے بھی زیادہ اس کے گناہ ہوں، میں رب کائنات کا وعدہ ہے کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ اس کے باوجود مایوسی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور کیا؟ اور حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انا عند ظن بی عبدی، کہ بندے کا میری ذات کے حوالے سے جیسا گمان ہوگا میں ویسا اس کے ساتھ معاملہ کروں گا۔ اور قرآن کریم میں سورہ حجرات میں
برے گمانوں سے بچنے کی حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے لوگو جو ایمان لائے، یہاں پر خطاب خاص طور پر اہل ایمان سے ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان یعنی برے گمانوں سے بچو، ان بعض الظن اثم، کہ اکثر گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میری ذات سے میرے بندے کا جیسا گمان ہوگا، میری رحمت کا گمان کرے گا تو میں اس کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرماؤں۔ اب مایوسی کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں؟ بہت سارے اس کے اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی کا دور ہو جانا، اللہ کی جو صفات ہیں ان سے انسان کا دور ہو جانا، تو یقیناً پھر مایوسی پیدا ہوگی۔ جس آدمی کا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات پر ایمان ہو اور ان صفات میں سے رحمت جیسی صفت پر بھی ایمان ہو، وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس کیوں ہو؟ اللہ تعالیٰ کی حد سے تو کوئی چیز باہر نہیں ہے، لیکن وہ شخص سمجھتا ہے کہ اب یہ میرے لیے سارے راستے بند ہو گئے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا راستہ بھی اس کے خیال میں بند ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے اب اس کو نکلنے کی کوئی جگہ نہیں وہ پا رہا۔ تو بے صبری اور نا امیدی، قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا حال جا بجا بیان فرمایا، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ یہ انسان اتنا بے صبر ہے کہ جب ہماری طرف سے کسی رحمت کا صدور اور ظہور اس کے لیے مقدر کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے میرا اکرام کیا، مجھ پر نعمتوں کی بارش فرمائی۔ لیکن اس کے برعکس وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ جب ہم اس پر تھوڑی سی مشکلات لاتے ہیں، رزق کے حوالے سے کمی کر دیتے ہیں، ہماری مشیت میں یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، تو پھر یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ کَلَّا بَل لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ سورۃ الفجر۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم انسانوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اور اگر تھوڑی سی آزمائش آ گئی تو فوراً اللہ کی رحمت سے مایوس اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی اول فول بکنے لگتے۔ تو ایک سبب بے صبری، دوسرا بڑا سبب انسان کے مشکلات میں گھرنے کا خود انسانوں کے اعمال ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، کہ اے انسانوں جو بھی مصیبتیں تم پر نازل ہوتی ہیں تمہارے اپنے کسب اور کرتوت ہیں، کمائی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقهم بعض الذی عملوا لعلهم یرجعون۔ اسی طرح جہالت، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واقفیت نہیں ہوگی تو یقیناً جہالت کی وجہ سے ہوگی، تو مایوسی کا ایک سبب جہالت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر قناعت اختیار نہ کرنا، اس پر صبر و شکر نہ کرنا اور دوسروں کو دے کر اپنے آپ کو کوسنا، یہ بھی مایوسی کی وجوہات میں سے بڑی وجہ۔ حدیث مبارکہ میں انسان کو ایک پیمانہ دیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کا خلاصہ رب لبابی ہے، کہ دنیاوی لحاظ سے اپنے کو کم تر ہمیشہ دیکھتے رہو، کبھی انسان پریشان نہیں ہوگا، اور دینی لحاظ سے اپنے سے اعلیٰ اور افضل کو دیکھو تو اللہ کی شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ جب دنیاوی لحاظ سے اپنے کو برتر کو آدمی دیکھنا شروع کر دے، اسی وقت سے وہ مصیبت میں گرفتار ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ پھر وہ اللہ کی رحمت کا دامن بھی ہاتھ سے چھوڑ دے گا اور مایوسی کی انتہاؤں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح مقاصد اور اہداف میں تاخیر بھی مایوسی کی وجوہات میں سے بڑی وجہ۔ انسان دعا کرتا ہے فوراً قبول ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ انسان دعائیں کرتا رہتا ہے لیکن ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں وقت نہیں آتا۔ اس حوالے سے انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی زندگیوں کو دیکھا جائے، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام، بلکہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیا جائے،
اس سے بھی اوپر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیا جائے کہ وہ وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، جب وہ آیا نمرود کے ساتھ مقابلہ رہا، وہ وقت آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی برسات کر دی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت نہیں تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گرہ زاری کرتے رہے یہاں تک کہ بینائی زائل ہو گئی، لیکن پھر بھی کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کتنی مشکلات اور تکالیف سے اللہ تعالیٰ نے گزارا، لیکن کہیں بھی قرآن کریم میں پورا سورہ یوسف کا مطالعہ کر لیے کہیں بے صبری کے یا ایسے کلمات نظر نہیں آتے، اور یہاں تک کہ باپ بیٹے اور خاندان والوں سے ملاقات کا بھی ایک وقت متعین تھا، وہ کئی سال کا عرصہ لگا۔ حالانکہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے عہدے تک پہنچ چکے اور کنعان وہاں سے دور نہیں تھا، لیکن فراق جاری ہے، اور جب وہ وقت آیا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے باپ اور بیٹے اور خاندان والوں کی ملاقات کا وقت۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات دیکھیے، طائف کا سفر دیکھیے، اور اس کے بعد فتح مکہ تک جتنے بھی مسلسل صبر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی ذات سے نظر آتا ہے۔ اسی طرح ماضی کے جو واقعات گزر ان پر پچھتاوا کرتے رہنا، ماضی کی بجائے ماضی پر ندامت ضرور ہو، لیکن حال اور مستقبل کے حوالے سے انسان کوشش کرے۔ قرآن کریم میں کئی آیات میں فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب دشمنان اسلام غار کے منہ پر پہنچ کے ہجرت کی رات، تو اس موقع پر بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہ غمگین مت ہوئیے، ان اللہ معنا، اللہ کی معیت ہمارے ساتھ ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، جس مصیبت میں ہے، جس تنگی میں ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو رفع کر دیتے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ تو اس حوالے سے تجاویز بھی ہیں کچھ کہ مایوسی سے ہم کیسے نکلیں۔ تمام مشکلات کا حل اور تمام راستے جو آسانیوں کی طرف جاتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے، وہ اتباع سنت میں پنہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت، یہ تمام مسائل کا حل ہے۔ جب تک اس پر امت مسلمہ نہیں آئے گی پھر وہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے تعلق میں کمی جو ہے، تعلق مع اللہ کی کمی، یہ بھی مایوسی کے اسباب میں سے بڑا سبب ہے۔ اپنی خواہشات کا ہم جائزہ لیں۔ جب خواہشات آدمی حد سے بڑھا لیتا ہے اور ان کی تکمیل نہیں ہوتی، جو انسان اپنے ذہن میں ایک تخیل بنا لیتا ہے ایسے ایسے ہونا چاہیے، پھر مایوسی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قناعت کرنا سیکھ لیں، صبر کرنا سیکھ لیں، اور مایوسی پھیلانے والے جتنے بھی عناصر ہیں معاشرے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، ایسے ڈرامے ہیں، ایسی کہانیاں ہیں، ایسے افراد ہیں، ایسے کالم ہیں کہ جن کا کام ہی مایوسی معاشرے کے اندر پھیلانا۔ ان سے اپنے آپ کو دور کرتے ایک مومن کی نظر اللہ ذوالجلال پر جاتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور خوش ہونا سیکھیے، مایوسیاں دور ہو جائیں۔ اپنی ذات کے حوالے سے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان پر غور کرنا شروع کر دے آدمی، مایوسی کے بادل سے آدمی نکلنا شروع کر دے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 2 آنکھیں دی ہیں، کوئی دوسرا کہے کہ مجھے دنیا جہان کا مال آپ لینا چاہو لے لو، یہ مجھے 1 آنکھ دے دو، کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ گویا کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے۔ کسی شخص کے پاس 2 ہاتھ ہیں، کسی کے پاس 1 ہاتھ ہے، وہ کہے کہ جو مال چاہو میں دینے کے لیے تیار، 1 ہاتھ کاٹ کر مجھے دے دو، میں لگوا دوں۔ کوئی دے گا ہم میں سے؟ کبھی نہیں دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی نعمتوں سے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے حوالے سے سرفراز کی، پھر بھی آدمی پریشان رہے تو گویا کہ اللہ کی رحمت پر اس کی نظر نہیں۔
تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا ہم چھوڑ دیں اور آقا دو عالم حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کو ہم اپنا لیں، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، تو انشاءاللہ مایوسی جو ہے وہ کامیابیوں میں بدلنا شروع ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔